الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يسارعون في الخيرات. نہایت ہی احترام کے لائق صدر مجلس اور ہمارے اس پروگرام کے خاص مہمان اور اسی طریقے سے دیگر علماء کرام، معزز سامعین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یقینی طور پر آج کا یہ دن نہایت اہم دن ہے ہم سب کے لیے، اور یہ موقع نہایت ہی اہم موقع ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ 2-3 گھنٹے کا ایک مختصر سا پروگرام لگ رہا ہے، لیکن اس 2-3 گھنٹے کے پروگرام کے پیچھے 2-3 گھنٹہ نہیں لگا ہے، بلکہ تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد یہ پروگرام آپ کے سامنے آج ہو رہا ہے. یہ پروگرام کوئی چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے، بہت ہی بڑا پروگرام ہے. لیکن چونکہ خاموشی کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے محنت جاری رہتی ہے تو وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے. ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور سال میں 1 بار اسلامی انعامی مسابقہ کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ خاص شعبہ تعلیم و تربیت کے سپرد یہ پروگرام ہے. 1 سال میں 1 پروگرام. آج یہ 2-3 گھنٹے کا مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے ختم ہوگا، اور اس کے بعد سے ہی اگلے سال کے اسلامی انعامی مسابقہ کی تیاری شروع ہو جائے گی. شعبہ تعلیم و تربیت کے نگراں اور ان کے معاونین اس کے پروگرام کے ختم ہونے کے بہت جلد بعد آگے کے پروگرام کی تیاری میں لگ جائیں گے. آگے کا پروگرام کیا ہونا ہے اور اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، ایک لمبا پروسیس ہے یہ. مثال کے طور پر یہی جو پروگرام اس سال منعقد ہوا مسنون دعاؤں کے عنوان سے، تو سب سے پہلے تو یہ انتخاب کیا گیا کہ کس موضوع پہ آگے کا مسابقہ ہونا ہے. یہ 3را مسابقہ ہے. عوام کے لیے عنوان چننا، اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. ایسی اچانک ہوا میں کسی بھی عنوان سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. عوام کے فائدے کے لیے یہ مسابقہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک موضوع چننا پڑتا ہے. مسنون دعاؤں کے اوپر اتفاق ہوا کہ مسنون دعاؤں کا عنوان منتخب کیا جائے. اب مسنون دعاؤں کی ڈھیر ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. بعض کتابیں معتبر نہیں ہیں، بعض کتابیں معتبر ہیں، لیکن اس میں کوئی کتاب بہت لمبی ہے، طویل ہے، تو کوئی کتاب بہت مختصر ہے. تو ہمارے ارادے کے مطابق دعائیں ایک جگہ میسر نہیں ہیں، تو علماء کرام کو پھر دعاؤں کو چھانٹنا پڑا کہ کن دعاؤں کو ہم شامل کریں گے. دعاؤں کو شامل کرنے کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑی. باضابطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتابچے تیار کرنی پڑی کہ مسابقے کے لیے اس کتابچے کو ہم حصہ لینے والوں کو دیں گے اور اسی میں سے ان کا امتحان لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر فارم بنایا گیا، اعلانات نکالے گئے
لوگوں میں پورے کانپور میں الگ الگ حصوں میں جگہ متعین کر کے اس کو بانٹا گیا، اس کا پرچار پرسار کیا گیا، لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور پھر اس کا امتحان لیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس پروگرام کے سلسلے میں بہت سارے انعامات اور بہت ساری دیگر چیزیں، ان ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا، لوگوں سے پیسے بھی لیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ہلکا پھلکا خرچ کا پروگرام نہیں ہے۔ تو ان تمام محنتوں کے بعد آج آپ 2-3 گھنٹے کے لیے یہاں تشریف لے آئے۔ میں اپنے ان احباب سے کہنا چاہوں گا جو لوگ ابھی تک مسجد کا رخ نہیں کیے ہیں کہ آپ اس کو صرف یوں ہی عام پروگرام کے جیسا پروگرام نہ سمجھ لیں کہ مسجد میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ماہانہ پروگرام بھی ہوتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم کبھی حصہ لے لیتے ہیں، آج نہیں جائیں گے۔ یہ پروگرام سال کا ایک خاص پروگرام ہے اور ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور کی سرپرستی میں شہر کانپور کا ایک بڑا پروگرام ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آج شجاعت گنج میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، شہر کے کسی بھی حصے میں یہ پروگرام منعقد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور بھی ضرور تھوڑا سا وقت نکال کر کے آئیں، بڑی مسجد میں تھوڑا وقت نکال دیں، بیٹھیں اور اس پروگرام کو سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ آئندہ کے لیے، خود کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے سوچ سکیں کہ اگلے والے انعامی مسابقہ میں ہم حصہ لیں گے یا ہمارے بچے حصہ لیں گے۔ یہ آپ کے بچوں کو دین سے جوڑنے کا پروگرام ہے، آپ کے گھر میں دین کے ماحول پیدا کرنے کا پروگرام ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے کا پروگرام ہے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے آپ کا آنا بے حد ضروری ہے، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور اتنا بڑا پروگرام منعقد کرنے والے، اس میں محنت کرنے والے، اس میں حصہ لینے والے سب کی حوصلہ افزائی ہوگی، سب کو اچھا لگے گا کہ نہیں ہم نے حصہ لیا، 2 مہینے تک محنت کی تو ہم نے بہت اچھا کام کیا اور آگے بھی انشاءاللہ ہم حصہ لیتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا وقت نہیں نکالتے ہیں تو پروگرام قائم کرنے والے، پروگرام میں حصہ لینے والوں کے دل میں کمزوری آ سکتی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک عام ہلکا سا پروگرام۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام احباب تھوڑا سا وقت نکال کر کے بڑی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ لکھنؤ سے چل کر کے ہمارے اس مجلس کے صدر اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شہاب الدین مدنی صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ طائف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والے اور وہاں پہ بحیثیت مترجم مقرر ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا رحمت اللہ بالی مدنی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ صرف آپ کا انتظار ہے اور باقی پورا پروگرام تیار ہے۔